مفتی صاحب، یزید کو کافر کہنے سے بندہ کافر ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے کہ یزید کو کافر کہنے والے کافر ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ روایات اور اختلافات نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ان روایات اور ان تاریخی کشالوں نے پہلے امت کو دو ٹکڑے کر دیا، سنی اور شیعہ بنا دیا۔ پھر سنیوں کے اندر ان روایات اور ان من گڑت تاریخی قصوں نے مزید ان کو ٹکڑے در ٹکڑے کر دیا۔ اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک فرقے والا کوئی آدمی اگر سچی بات کہتا ہے تو دوسرے سارے فرقوں والے اس کو گالیاں دیں گے، صرف اس کے نظریات والے آدمی کہیں گے کہ ٹھیک ہے۔ تو میں کسی سے داد تو نہیں لیتا، لیکن البتہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یزید کو کافر کہنے سے اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جن صحابہ کرام نے یزید کا ساتھ دیا تھا، تقریباً 300 صحابہ کرام، 298 صحابہ کرام کے نام آئے ہیں کتابوں کے اندر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شیعوں کے احادیث الگ ہیں، سنیوں کے الگ ہیں، پھر شوافع کے الگ ہیں، احناف کے الگ ہیں، حنابلہ کے الگ ہیں۔ ایسے ہر ایک کا ایسا اپنا اپنا گروپ ہے، جس طرح کہ ہر کسی کا نبی الگ ہے۔ اس لیے کہ احادیث کا الگ ہونا تو یہ معنی رکھتا ہے جس طرح کہ ان کا نبی الگ الگ ہے۔ تو اب ان صحابہ کو ایک گروہ صحابہ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ بھئی جو یزید کے ساتھ تھے ان کو کس نے صحابی بنایا؟ وہ یہ بات کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے، کسی نے حدیث لکھ کر کے ایسی بنا دی۔ تو بہرحال ساری امت کا فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امت کو گمراہ کیا ہے روایات نے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ البتہ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر یزید کے ساتھ جو لوگ بیعت شدہ تھے اور ان کا ساتھ دینے والے جو لوگ 298 لوگ، جن کو اگر کوئی صحابی سمجھتا ہے، ان کو اگر کوئی مسلمان اور صحابی سمجھتا ہے، تو پھر ان کو یہ حق قطعا نہیں ہے کہ وہ یزید کو برا بھلا کہے۔ اس لیے کہ جو لوگ، جو 298 نام والے لوگ، جن کو یہ مسلمان صحابی سمجھتے ہیں اور مسلمان بھی سمجھتے ہیں، ہم تو صحابی بھی سمجھتے ہیں، مسلمان بھی سمجھتے ہیں، اب جو آدمی ان کو مسلمان اور صحابی سمجھتے ہیں تو ان کو یہ حق قطعاً نہیں کہ وہ پھر یزید کو برا بھلا کہے، اس لیے کہ یزید کو برا بھلا کہنا پھر 298 صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کے مترادف ہے۔ اب یہ بات کہ بھئی یزید نے تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، حسین کو اور اس کے خاندان والوں کو قتل کیا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو تاریخ نے بہت سارا کچھ لکھا ہوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حسین کو یزید نے قتل نہیں کیا۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر ہمارے ہاں یہ بات ثابت ہو جائے کہ یزید نے حسین کو قتل کیا ہے تو ہم ان کو بہت کچھ کہہ دیں گے، لیکن ہمارے علم کے مطابق، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق یزید نے یہ کام نہیں کیا، لہٰذا یزید کو برا بھلا کہنا 298 صحابہ کرام پر انگلی اٹھانے کے مترادف ہے۔ ہاں، جو لوگ ان 298 اکابرین کو مسلمان نہیں سمجھتے، یا جو لوگ ان کو صحابہ نہیں سمجھتے، تو پھر وہ لوگ اگر یزید کو برا بھلا کہیں تو ان کی مرضی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔